إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر علم ہے تو لقنوا موتاکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کو تلقین کرو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں موتاکم کا لفظ، کیا کوئی انسان زندہ ہوگا اس کے اوپر کیا بولتے ہیں موتاکم کا لفظ صادق آئے گا؟ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو زندہ ہے. مرنے کے بعد روح جب قبض سے عنصروں سے جب پرواز کرتی ہے اس کے بعد میں موتا کی فہرست میں انسان کا نام آتا ہے. مرنے سے پہلے اس کو مردہ نہیں کہتے. یہی اس کا حقیقی معنی ہے اور یہی علماء کے نزدیک معتبر ہے. اس پہ اس ادھورے مولوی نے کہا ٹھیک ہے میں ادھورا مولوی ہوں، آپ کامل مولوی ہیں، اس ادھورا مولوی کا جواب سن لیجئے. پھر کاش آپ اس حدیث کی سیاق و سباق کو بھی دیکھ لیتے. صرف آپ نے اتنی حدیث پڑھی لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تو آپ نے پڑھ کے سنایا ہی نہیں. اور پھر کاش آپ اس حدیث کی شرح بھی دیکھ لیتے. مسلم شریف میں جہاں یہ حدیث موجود ہے اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے، اور یہ کس باب کے تحت بیان کی گئی ہے وہ بھی دیکھ لیتے. آپ نے کہہ دیا کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے. موتا کا معنی مردہ ہے اور مردہ ظاہر مرنے کے بعد ہوگا، لہذا مردہ کو تلقین کرنے کا حکم ہے، مرنے کے بعد تلقین کرنے کا حکم ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ آپ کو سمجھ دے. اب دھیان سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث کتاب الجنائز میں ہے اور باب قائم کیا گیا ہے باب ما یقال ان من حضرہ الموت. یہ باب ہے کہ موت جب حاضر ہو تو اس وقت کیا کہی جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ حدیث بیان کی گئی ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. پھر آگے اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا فإن من كان آخر كلمته لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ، اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب اس سے کیا مطلب آپ نکالیں گے کہ یہ موت کے بعد تلقین کرنے کا حکم ہے؟ پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر اسی طرح ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کانا آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور غلاموں ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. دو وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کی تھی. تو پھر اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب آپ یہ نکال لیں کہ انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. یہ تو عجیب بات ہو گئی. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث انتقال سے پہلے آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. اب موت کے بعد کلمہ پڑھنا، یہ موت کے بعد تو اعمال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، موت سے پہلے پڑھنے کا حکم. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ امام نووی اس شرح میں کیا کہتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں وہ آپ سنیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معناہ من حضرہ الموت والمراد ذکرہ لا الہ الا اللہ لیتکون آخر کلامہ، تاکہ اس کی آخر جو مرنے والا ہے اس کا آخری زبان سے لفظ یہ نکل جائے لا الہ الا اللہ،
یہ مطلب ہے اس کا، موت سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کہا کہ موتا کا لفظ استعمال کیا، اور موتا کسے کہتے ہیں؟ موتا کسے؟ مردے کو۔ اچھا، تو کاش آپ اس کا صحیح مطلب اکابرین کی عبارت سے جوڑ لیتے۔ موتا ٹھیک ہے، مردے کو کہا جاتا ہے، جس پر موت حاضر ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی مردہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ موت قریب ہے تو قرب شے کو شے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اصول سن رکھا ہے یا نہیں سن رکھا ہے آپ نے۔ اور پھر حافظ ابو العباس القرطبی خود ہی فرماتے وَسَمَّاهُمْ مَوْتَى لِأَنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَضَرَتْهُمْ، اس لیے موتا کہا ہے کیونکہ موت حاضر ہو چکی ہے۔ جب موت حاضر ہو چکی ہے تو گویا وہ مرنے والا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اس کا معنی موت کے بعد ہے، لہذا موت کے بعد اس کو تلقین کرنا ہے، موت کے بعد تلقین کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تھوڑے زبان سے بول پائے گا، وہ تو جا چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو سمجھ دے۔ اچھا، پھر میں اس کے تعلق سے اور مزید عبارتیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے ایک انصاری کی عیادت کرنے کے لیے موت کے وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے ماموں آپ کہیے لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا خیر لی ان اقولہا، کیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں اس وقت کلمہ پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں نعم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ اچھا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء له عنده، کہ موت کے وقت مریض کے پاس کلمے کی تلقین کرنے اور اس کے پاس دعا کرنے کا باب۔ اور اس کے تحت امام ترمذی لکھتے ہیں وقد کان یستحب ان تیقن المریض عند الموت قول لا الہ الا اللہ۔ یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے، کہتے ہیں مستحب ہے موت کے وقت مریض کو تلقین کرنا لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ بھائی اکابرین کا قول بھی تو ذرا دیکھ لیں، آپ کہہ رہے ہیں علماء کا اتفاق ہے، پتہ نہیں کون سے علماء، جو آپ کے اور ہمارے نزدیک متفق علیہ ہے یہی علماء ہیں، امام نووی رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ۔ اور موت کے بعد قبر پر تلقین کرنا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اکابرین کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور ایسے اکابرین جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہے، ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، وہ کیا کہتے ہیں سن لے۔ چنانچہ میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ تنویل الابصار میں لکھا ہوا ہے وَلَا يُلَقَّنُ بَعْدَ تَلْحِيدِهِ، دفن کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح وقال اکثر الائمۃ المشائخ لا يجوز، مجمع الانہور کے اندر ہے کہ اکثر علماء مشائخ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر تلقین کرنا جائز نہیں ہے۔ بات ثابت ہو گئی۔ لہذا یہ جو تلقین کرنے والی جو عبارت ہے نا کہ مرنے والے کے پاس تلقین کرو، یہ اس وقت ہے جب اس کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو، یہ اس وقت نہیں ہے کہ قبر پر تلقین کرے۔ عجیب جہالت والی بات، اللہ ہدایت دے، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے خیال سے اتنی عبارتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے، اب بھی نہ سمجھے تو پھر بات ہی الگ ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم۔ موصوف سے ایک مرتبہ اور میرا مباحثہ ہوا تھا، کس کے بارے میں؟ قربانی کا گوشت دینے کے بارے میں۔ ابھی ہمارے پاس میں یہ اسکرین شاٹ بھی موجود ہے جو ان کے نام سے میں نے ان سے مباحثہ کیا تھا، ہے نا، ان سے مباحثہ یہ ہے ان کے نام سے، کس چیز میں؟ قربانی کے گوشت کے بارے میں۔ انہوں نے ایک ویڈیو کلپ وائرل کیا تھا، ہے نا، کیا تھا کہ جس قربانی کا گوشت حربی کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ حنفی ہیں، آپ حنفی کی کسی کتاب میں مجھ کو دکھا دیے کسی ایسے حنفی عالم کا قول جو متفق علیہ ہو، جن کو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، یعنی دیوبند اور بریلی سے تعلق رکھنے والا عالم کا، بلکہ ان سے پہلے کے کوئی عالم ہو۔ آپ دکھلا دیجئے مجھے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ عام کافروں کو گوشت دینا جائز ہے۔ ہاں لکھا ہے، مگر ذمی کافر کو دینے کا حکم ہے۔ اور یہاں کافر کتنی قسم ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ مستامن ہے، حربی ہے، ذمی ہے۔
میں نے کہا کہ حرب جو نیپال اور ہندوستان کے جو کفار ہیں وہ سب حربی ہیں. ہم نے کہا دکھا دیجئے کتاب میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان، نیپال وغیرہ دارالحرب نہیں ہے. آپ نے دھڑلے سے کہہ دیا کہ یہ دارالحرب ہے اور یہاں کے کافر حربی ہے. کسے کہتے ہیں دارالحرب؟ آپ کو پتہ ہے؟ دارالحرب کہا جاتا ہے اس ملک کو جہاں مسلمان شاعر اسلام پر کھلم کھلا عمل نہ کر سکے، دین و اسلام پر کھلم کھلا عمل نہ کر سکے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا بھی خطرہ ہو. اسے دارالحرب کہتے ہیں. اور دارالامن اس کو کہتے ہیں جہاں مسلمان امن کے ساتھ، اگرچہ کافروں کا ملک ہے لیکن مسلمان امن کے ساتھ دین و اسلام پر عمل کر سکتے ہوں اور مسلمانوں کی عزت آبرو کا بھی خطرہ نہ ہو. اب آپ خود ہی غور کر لیں کہ ہندوستان اور نیپال کیا یہ دارالحرب ہے یا دارالامن ہے؟ دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ دارالحرب ہے تو دارالحرب میں تو مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، ہجرت کر جانا چاہیے. تو آپ بھاگیے نا یہاں سے. بھاگتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے نیپال میں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اس زمانے میں یقیناً انگریزوں کا تسلط تھا، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. ممکن ہے کہ ان کی بات صحیح ہو اپنی جگہ، لہذا اس زمانے میں دارالحرب کہا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے، دارالامن ہے وہ. اور نیپال تو کبھی کسی کا غلام بنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دارالحرب کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دارالامن ہے. دارالامن ہم کھلم کھلا داڑھی کرتا پاجامہ پہن کر باہر نکلتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دارالحرب ہے اور یہاں کے کفار جو ہے یہ حربی ہے. نہیں، یہ دارالامن ہے. یہاں امن کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں اور یہاں کے جو غیر مسلم بھائی ہیں یہ مستامن ہیں. مستامن آپ نے خود کہا کہ 3 قسمیں، ذمی، مستامن اور کافر. تو یہاں کے جو غیر مسلم ہیں نا یہ مستامن ہیں. دوسری چیز یہ، آپ نے یہ کہا کہ فقہی عبارتوں کے اندر لکھی ہوئی ہے ذمی. کہاں لکھا ہوا ہے کافر؟ ایسی عبارتیں پیش کرے جو آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی معتبر ہو. آپ نے یہ کہا. تو میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے فقہی کتابوں کے اندر جو ذمی کا لفظ آیا ہے نا یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے. عام طور پر اس زمانے میں ذمی کفار ہی نظر آتے تھے، ذمی کفار کا مسئلہ آتا تھا جس کی وجہ سے ذمی لکھا گیا. یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے. اس کو سمجھے اچھی طریقے سے. پھر ایک تیسری ان کی بات، جائے نماز جو بچھاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جس پر امام کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی بدعت ہے. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے جیسے بدعتوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے. جائے نماز بچھانے والی دلیل مجھے آج تک نہیں ملی کہ نماز جنازہ میں جائے نماز بچھائی جاتی ہے. برائے کرم مجھے ذرا دلیل بھیج دیجیے. اچھا، اگر چلو مان لیں جائے نماز بچھانا ثابت ہے تو پھر پیچھے مصلیوں کے سامنے کیوں نہیں بچھایا جاتا؟ مقتدی حضرات کے سامنے بھی تو بچھانا چاہیے نا. خالی امامی نماز پڑھ رہا ہے، صرف سب کے سامنے بچھاؤ بھائی.